السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ کرولوش اورہان کی پہلی قسط ریلیز کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ آپ سب نے وہ قسط ضرور دیکھ لی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلی قسط کا ایک مختصر مگر جامع ریویو دیں گے اور ساتھ ہی ایپیسوڈ نمبر 2 کے پہلے ٹریلر پر تفصیلی تجزیہ بھی پیش کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کرولوش اپڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں۔ ہم دن رات محنت کر کے آپ تک مکمل اور درست ریویوز پہنچاتے ہیں، تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ویسے تو کرولوش اورہان کی پہلی قسط کا ہر منظر قابل ذکر ہے، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم صرف اہم ترین سینز پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوسری قسط کے پہلے ٹریلر میں کیا کچھ دکھایا گیا ہے اور آنے والی قسط میں کون سے بڑے واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم پہلی قسط کا مختصر تجزیہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد کرولوش اورہان کے دوسرے ٹریلر پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نیا منگول کمانڈر جو سامنے آیا ہے وہ کس قدر خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، کرولوش اورہان کی پہلی قسط واقعی بہت شاندار اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس زبردست منظر کی جہاں بران بے اورہان بے کو ایک اہم پیغام بھیجتا ہے کہ آج بورسا قلعے پر حملہ کیا جائے گا۔ جب اورہان بے کو یہ پیغام موصول ہوتا ہے تو وہ اپنی فوج اور سرداروں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر پہنچ کر حملے کی تیاری کرتا ہے۔ ادھر قلعے کے اندر بران بے نہایت بہادری سے 3 سے 4 سپاہیوں کو مار کر دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اورہان بے اور علاؤالدین بے کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ پھر بران بے آگ جلا کر اشارہ دیتا ہے کہ حملہ شروع کیا جائے، لیکن جیسے ہی اورہان بے اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اچانک بران بے پر تیلوں کی بارش ہو جاتی ہے اور بازنطینی سپاہی جوابی حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اورہان بے فوراً قلعے پر حملہ کر دیتا ہے، مگر قلعے کے اندر سے دشمن گرم تیل پھینک کر حملہ آوروں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی بہادر سپاہی شہید ہو جاتے ہیں اور اسی دوران قلعے کے دروازے دوبارہ بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ دھماکوں کی گونج پورے قلعے میں سنائی دیتی ہے۔ مگر آخرکار علاؤالدین بے اور باقی سرداروں کی بہادری کے باعث اورہان بے کو بحفاظت باہر نکال لیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلی قسط کا ایک منظر ایسا تھا جو دل پر نقش ہو گیا۔ یہ منظر عثمان بے سے متعلق تھا جب وہ جرگے میں تمام سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان بے فرماتے ہیں کہ بورسا قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہمیں 9 سال گزر چکے ہیں، مگر اورہان بے کی قیادت میں اب تک قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ جب عثمان بے سرداروں سے رائے طلب کرتے ہیں تو شاہین شاہ بے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب فوج کے کمانڈر کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ ان کی بات سن کر کئی سردار ان کی تائید کرتے ہیں، مگر ادھر جرقوتی بے اور تورخان بے اختلاف کرتے ہوا کہتے ہیں، کیا وہ اورخان بے نہیں ہیں جنہوں نے قلعے کے گرد و نواح کے تمام قلعے فتح کیے تھے؟ یہ سنتے ہی جرگے میں گرما گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور سرداروں کے درمیان بحث چھڑ جاتی ہے۔ اسی دوران عثمان بے خاموشی سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کل سنائیں گے۔ اگلی صبح اورہان بے اپنی فوج کے ساتھ بازنطینیوں پر حملے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب عثمان بے اور دیگر سردار جرگے میں ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سردار سوال کرتا ہے کہ آخر کب تک انتظار کریں گے، جس پر عثمان بے نہایت سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں، اب اورہان فوج کے کمانڈر نہیں رہے۔ دوسری طرف اورہان بے دشمن کے بندرگاہ پر بھرپور حملہ کرتے ہیں، بازنطینیوں کے تمام اناج اور اسلحے کے ذخیرے دھماکوں سے تباہ کر دیتے ہیں اور بالآخر کمانڈر فلیویس کے بھائی آکٹیویس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کرولوش اورہان کی دوسری قسط کے پہلے ٹریلر کی، جو نہایت سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور ہے۔ ٹریلر کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورہان بے بازنطینیوں پر حملہ کرنے کے بعد
قبیلے واپس آتے ہیں، جہاں علاؤالدین بے ان سے کہتے ہیں عثمان بے نے آپ کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اسی دوران یختے بے یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب بورسا کو فتح کرنے والی فوج کے کمانڈر میرے والد ہوں گے۔ پھر منظر بدلتا ہے، غنچہ خاتون کہتی ہیں بالآخر علاؤالدین کو اس کا حق مل گیا۔ اسی کے بعد نیلوفر خاتون حیران ہو کر کہتی ہیں اورحان بے کے والد یعنی عثمان بے ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ملہون خاتون کہتی ہیں ابھی میں نے اپنی آخری بات کرنی ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ عثمان بے کے خیمے کی طرف جاتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے اورحان بے تلوار نیام سے نکال کر عثمان بے کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ عثمان بے غصے سے پوچھتے ہیں کیا تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے تلوار کے زور پر اپنی بات منوانے آئے ہو؟ اورحان بے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو پیچھے سے علاؤالدین آتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے اب ایک قدم اور مت بڑھانا۔ ناظرین، اگلے ہی منظر میں عثمان بے کو زمین پر گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک نیا منگول کمانڈر سامنے آتا ہے جو ساروس شاہین بے اور علاؤالدین سے کہتا ہے اورحان تمہاری وجہ سے عثمان کی نظروں سے گر گیا اور اب عثمان میری وجہ سے بسترے مرگ پہ جائے گا۔ پھر فلاویوس ساروس سے کہتا ہے چاہے وہ منگول عثمان کو راضی کرے یا نہ کرے، میں اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ عثمان اور اورحان دونوں سے ضرور لوں گا۔ اگلے مناظر میں اورحان بے اور فلاویوس قلعے کے اندر آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اگر ہم تفصیل سے بات کریں تو عثمان بے نے اورحان بے کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا کر شاہین بے کو نیا کمانڈر مقرر کر دیا ہے۔ اب وہ منظر جس میں اورحان بے غصے میں تلوار نکال کر عثمان بے کی طرف بڑھتے ہیں، کئی ناظرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اورحان اپنے والد پر حملہ کرے گا، کیونکہ اگلے ہی لمحے عثمان بے کو زمین پر گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اورحان بے اپنے والد پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ تلوار کسی اور مقصد کے لیے نکالی ہوگی۔ جہاں تک عثمان بے کے گرنے والے منظر کا تعلق ہے تو وہ دراصل ان کی طبیعت کی خرابی کے باعث گر پڑتے ہیں، یعنی یہ کسی حملے کا نتیجہ نہیں۔ اب آتے ہیں اس نئے منگول کمانڈر کی طرف جو پہلی بار اس ٹریلر میں دکھایا گیا ہے۔ یہ کمانڈر نہایت خوفناک، طاقتور اور خطرناک ہے۔ اس کا نام ہے تیمور تاش۔ ناظرین کرام، دوسری قسط کا ٹریلر واضح طور پر بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کورولوش اورحان مزید دلچسپ اور پرجوش ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہیں اورحان بے اپنے والد کا اعتماد کیسے دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔